اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے اعمال میں ایک حکم ہے دن کو روزہ رکھنے کا۔ حقیقتاً یہ روزہ فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر۔ پھر اس روزے کو حقیقتاً اگر ادا نہیں کر سکتا تو حکماً اس کا ادا کرنا ہے فدیے کی صورت میں۔ یہ دوسرا حکم تھا روزے کا، یا روزہ رکھے یا نہیں تو اس کا فدیہ دے۔ اب فدیہ کن کے لیے ہے اس کی تفصیل کر گزری کہ یا آدمی مریض ہو جائے ایسا کہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، یا ایسا مسافر ہے جس کو سفر سے واپس اقامت ملی ہی نہیں کہ روزے قضا کر سکے، تو یا شیخ فانی ایسا بوڑھا آدمی کہ اب کوئی صحت کی طاقت بنتی ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو یہ آدمی بھی روزے کا فدیہ دے گا۔ اب فدیہ کتنا ہے تو وہ ہر وقت ہر علاقے میں مارکیٹ کے مطابق 1 سا کھجور یا جو یا کشمش جس کا وزن آج کل کے حساب سے 4 سیر بنتا ہے، 4 کلو، اور گندم نصف سا جو 2 کلو گندم کی مارکیٹ میں قیمت ہو تو گندم لے کر دے دے یا اس کی قیمت ادا کر دے، یہ اس کا فدیہ ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ اور فطرانہ یہ بھی ایک حکم ہے، تو فطرانہ بھی انہی چیزوں کے حساب سے ادا کرنا ہے، فی کس کے حساب سے۔ اور یہ فطرانہ جو ہے یہ ایک مستقل عمل ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ۔ فطرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سب کی طرف سے یہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی حساب سے جو فدیے کی تفصیل ہے اسی سے یہ فطرانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا اس فطرانے میں کیا حکمت رکھی ہے؟ فرمایا 2 باتیں اس کے اندر۔ ایک بات یہ ہے کہ طہرا للصیام، کہ روزہ دار کے روزوں میں جو کمی ہو جائے گی فطرانہ ادا کرنے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ طہرا للصیام، روزے میں جو میل آ گئی، گرد و غبار آ گیا، بشری کمزوریوں میں جو گناہوں کی وجہ سے روزے میں نقص آ گیا، فطرانہ وہ صدقہ ہے جو روزے کی ان کمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ کمیاں آج کل آدمی کو نظر نہیں آتی، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو ان اعمال کی شکلیں سامنے آئیں گی، تو اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا کہ میرا عمل اچھی شکل میں ہے یا بری شکل میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی بہت اچھے طریقے سے وضو کرے، خشوع خضوع سے نماز پڑھے، پورے آداب کے ساتھ فرائض کی، واجبات کی، سنن کی، مستحبات کی، تو نماز پھر ایک خوبصورت شکل میں بن کر اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور یہ نماز اپنے پڑھنے والے کو دعائیں دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے اتنا اچھا بنا کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تجھے بھی ایسے ہی خوبصورت بنا۔ اور جو آدمی اچھی طرح وضو نہیں کیا، نماز پڑھی تو اچھی طرح، نہ رکوع اچھا، نہ سجود اچھا، نہ واجب کا خیال، نہ مستحبات کا، نہ سنن کا، سر ننگا، ٹخنے جو ہیں وہ پاؤں کے ڈھکے ہوئے، دیکھ رہا ہے کبھی جہاں دائیں کبھی بائیں، نہ رکوع پوری طرح ٹھیک، نہ سجدہ پوری طرح ٹھیک۔ نماز جب پڑھی تو اس کی شکل جو بنی، فرمایا وہ انتہائی بری شکل، اس نماز کی شکل بری ہو گئی۔ کالے کپڑے میں فرشتے اس کو لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں، اوپر اس کو جانے نہیں دیا جاتا، واپس اس کو نمازی کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ تو نمازی کو وہ نماز بددعا دیتی ہے، جس طرح تو نے میری صورت بگاڑی، اللہ تیری بھی بگاڑ، اللہ تیری بھی بگاڑ۔ تو عمل کی شکل بنتی ہے، یہ بات آدمی ذہن میں بٹھائے۔
میں جو عمل کرتا ہوں اس عمل کی اللہ کے وہاں ایک شکل بنتی ہے، ایک صورت بنتی ہے. تو قیامت کا دن پتہ چلے گا کہ میرے اعمال میں کمی کتنی تھی اور زیادتی کتنی تھی، میرے عمل میں کتنی خوبصورتی تھی اور کتنی بدصورتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمیوں کو دور کرنے کے ذریعے میں یہاں یہ بتایا کہ طہرا للصیام، روزے میں فطرانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ آدمی کے روزوں میں جو بشری کمزوریوں میں کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو دور کر دیتا ہے، اس میل کو دور کر دیتا ہے، روزے کو یہ پاک صاف بنا دیتا ہے. اور دوسرا مقصد فرمایا طعمۃ للمساکین، جو اس طبقے کے کمزور لوگ ہیں مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ان کا گزر اوقات ٹھیک نہیں ہے، ان کا ذریعہ معاش مضبوط نہیں ہے، تو آپ اپنے روزوں کا یہ صدقہ فطرانے کے نام پر نکال کر ان غریبوں کو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا ایک ذریعہ بنا دیا. طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا. وہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ مغفرت کرے، فوت ہو گئے، تو کہنے لگے میں آپ کو بتاؤں مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے. میں نے کہا کیسے چلتا ہے؟ کہتے ہیں رات کو اللہ انہیں خواب دکھاتا ہے کہ سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، تو صبح اٹھ کر مدرسے میں آ کر 100 روپیہ صدقہ دیتا ہے. مدرسے کا نظام یوں چلتا ہے. اس طرح تو یہ دیتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے رات کو ڈراتا ہے، اسے خواب میں سانپ نظر آئے گا، اسے خواب میں شیر نظر آئے گا، اسے خواب میں جو آپ کو کوئی ڈاکو نظر آئے گا، اسے خواب میں کوئی مصیبت نظر آئے گی. صبح کو اٹھ کر مولوی صاحب سے پوچھے گا یہ دیکھا کیا کروں؟ فرمایا صدقہ دو. تو اب یہ صدقہ دے گا تو مدرسے کا نظام چلے گا. تو اللہ یوں نظام چلاتے ہیں. فرض تم نے روزہ رکھا ہے تو فطرانہ دو. کیوں دو؟ فرمایا تمہارے روزے میں بہت نقص ہیں وہ ہم جانتے ہیں، تم فطرانہ دو، ہم وہ نقص ختم کر دیں گے. تو انسان اپنے لالچ میں فطرانہ دے دے. دوسرا فرمایا تو اچھی طرح کھائے گا پیے گا تو یہ تیرے پڑوس میں جو غریب ہے اس کے کھانے کا انتظام بھی ہم نے اس طرح کرنا ہے. طعمۃ للمساکین، مسکین کے کھانے کا انتظام. تو یہ فطرانے کا ایک اہم ترین مقصد بیان ہو گیا کہ آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور آپ نے روزہ اگر نہ رکھا تو پھر روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے، اور روزے کے اختتام پر آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے. فطرانہ فرض کب ہوتا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے اس کے فرض ہونے کا ٹھیک وقت جو ہے یہ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہونے کے وقت ہے. عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہونے کے وقت ہے. اس وقت جتنے بندے زندہ ہوں گے، جتنے بندے زندہ ہوں گے، خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا، اس کے ذمہ فطرانہ واجب ہو جائے گا. اس لیے فقہاء یہ بات بیان کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو صبح صادق کے وقت وہ زندہ تھا، تو اس کا فطرانہ بھی دینا پڑے گا. اگر سے بعد میں کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کا فطرانہ بھی دینا پڑے گا. اور کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا اس کا فطرانہ نہیں ہے. تو جو لوگ رمضان کے روزوں کے اندر فوت ہو گئے، ان کے جو روزے چھوٹ گئے ان روزوں کا فدیہ تو دینا پڑے گا، لیکن ان کا فطرانہ نہیں ہے. یہ بات سمجھیں. جو آدمی رمضان میں فوت ہو جائے تو جتنے رمضان کے روزے ان کے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، کوئی 10 رمضان کو فوت ہوا تو روزے کی حالت میں فوت ہوا تو سارے روزے رکھ کے مرا، اور کوئی ایسے ہوا کہ بیمار تھا روزے رکھ ہی نہیں سکتا تھا تو 10 رمضان کو مر گیا تو اس کے ذمہ 10 رمضان کے روزوں کا فدیہ ہے. جو 20 رمضان کو مرا اس کے ذمہ 20 رمضان کے روزوں کا فدیہ ہے. جو 25 رمضان کو مر گیا اس کے ذمہ 25 روزوں کا فدیہ ہوگا اگر اس نے روزے نہیں رکھے. لیکن فطرانہ اس کے ذمہ
فطرانہ اس کے ذمہ ہے جو صبح صادق سے پہلے زندہ تھا اور صبح صادق ہو گئی اس کو زندہ ہوتے ہوئے. تو اگر پہلے پیدا ہوا بعد میں صبح صادق ہوئی تو اس کے ذمہ فطرانہ ہے. صبح صادق ہوئی بعد میں یہ مر گیا اس کے ذمہ بھی فطرانہ ہے. کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کا فطرانہ نہیں ہے. کوئی آدمی صبح صادق کے بعد آ کر پیدا ہوا اس کا بھی نہیں. این صبح صادق کے وقت جو اس زمین پر زندہ تھا، بچہ تھا یا بڑا تھا، مرد تھا یا عورت، چھوٹا یا بڑا، اس کے نام کا فطرانہ دینا ہے. اور عجیب بات کہ روزہ ایک طرف تو ہے نا فطرانہ، روزوں کی کمی پوری کرنے کے لیے، تو پھر تو فطرانہ وہ دیں جن نے روزے رکھنے. تو نابالغ بچے تو روزہ، اور چھوٹے معصوم بچے، سال والا، ایک دن کا بچہ ہے، اس کا بھی فطرانہ دینا، اس کا تو روزہ نہیں ہے تو اس کا فطرانہ کیوں ہے؟ تو فرمایا جو دوسری بات بتائی کہ تُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، صرف روزہ داروں کا ہی فطرانہ ہو تو غریب کے گھر کا خرچہ تو پورا نہیں ہوگا. غریب کے گھر کا خرچہ تو غریب کے گھر کا خرچہ پورا ہوگا تب جب ان زیادہ آدمیوں پر ڈالو. تو اب اس گھر کے جتنے زیادہ آدمی ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، تو سب کا فطرانہ جمع کر کے جب دیں گے تو غریب کے گھر کا انتظام کیا ہو جائے گا؟ اچھی طرح ہو جائے گا. تو دیکھو اسلام ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ایک طرف آدمی کو اللہ کی بندگی پر لگایا اور روزے کا اس کو حکم دیا، دوسری طرف اس کے روزے کی کمی کو دور کرنے کے لیے اسے فطرانے کا حکم بھی دیا. لیکن اس معاشرے میں پسے ہوئے غریب طبقے کے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام، خاص کر کے ان کی عید کی خوشیوں کے انتظام کے لیے فطرانے کا حکم ان کے بچوں کا بھی، ان کے چھوٹوں کا بھی، ان کے معصوم بچے جو ابھی ایک دن پیدا ہوئے ان کا بھی لگا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فطرانہ ادا ہو. تو پھر یہ ان غریبوں کے کھانے کا بھی کیا ہو جائے؟ انتظام ہو جائے. تو اب اس اعتبار سے دیکھو کہ جو مالدار ہے وہ زیادہ کھجوروں کے حساب سے، کشمش کے حساب سے فدیہ اور فطرانہ دے تاکہ غریب کے گھر کا اچھا انتظام ہو جائے اور زیادہ بہتر انتظام ہو جائے. یہ فطرانہ یہ بھی اسلام کا مستقل حکم ہے اور فدیہ یہ بھی اسلام کا مستقل حکم ہے. جب ہم اس اعتبار سے اپنے روزوں کو ادا کریں گے اور فطرانہ بھی ادا کریں گے، فدیہ بھی ادا کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ پھر اپنی اس وسیع رحمت کے صدقے ہمارے ناقص روزوں کو بھی کامل بنا کے اجر عطا فرمائیں گے. ہمارے ناقص اعمال کو بھی اللہ اخلاص کی بنیاد پر کامل بنا کر سامنے پیش کریں گے. اصل عزت اور اصل کامیابی بس وہ قیامت کے دن کے لیے یہ محنت ہے کہ کوئی انسان دنیا میں ایسی زندگی نہ گزارے کہ قیامت کے دن وہ ناکام ہو جائے، ورنہ وہ دن سامنے ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَوُضِعَ الْکِتَابُ، نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، اس میں نمازیں بھی سامنے آ جائیں گی، روزے بھی سامنے آ جائیں گے، اس میں جو ہے وہ صدقات بھی سامنے آ جائیں گے اور اس میں بدعمالی بھی سامنے آ جائیں گی، سب سامنے آ جائیں گی. جیسے آج کل دیکھو نا، آپ کا یہ ویڈیو کیمرہ ہے تو انسان کا کوئی ویڈیو بنا لے تو اس کے بعد اس کو دکھائے تو اس کی ہر نقل و حرکت وہ کیمرہ سامنے دکھائے. آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں جو دنگل ہوا وہ کیمرے نے پوری قوم کو کیا کر دیا؟ دکھا دیا نا. تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے نہیں مارا اور فلاں نے نہیں کیا. ایک دم سے وہ کیمرہ لگاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، یہ دیکھ یہ تو ہے، تو اب وہ انکار کر سکتا ہے؟ تو اس کیمرے نے گویا کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ایک بڑی معاونت کر دی ہے. تو یقین جانو اللہ کے بھی کیمرے ہیں، ان کیمروں میں میرا اور آپ کا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے. وہ ایک دن کو بڑے حافظ صاحب بڑے تیز 100% سپیڈ والے نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا بھی کیمرے میں نماز ریکارڈ ہوئی ہے. تو اس عجیب انداز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں اٹھتے بیٹھتے تو امام صاحب رکوع میں
دو چار مقتدی ساتھ رکوع میں کہ باقی ابھی کھڑے، اتنی دیر میں امام صاحب کھڑے ہو گئے اور لوگ رکوع میں جا رہے ہیں، پھر وہ رکوع والے اٹھے امام سجدے میں، پھر امام سجدے سے اٹھا تو وہ کھڑے سجدے میں جا رہے ہیں، تو کراسی ہو رہی ہے مقتدیوں کی، آدھے رکوع میں آدھے کھڑے، آدھے سجدے میں آدھے کھڑے، امام کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو یہی شکل میری اور آپ کی ساری نمازوں کی قیامت کا دن سامنے آئے گی۔ ووضع الکتاب، نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرموں کو اس دن دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، نامہ اعمال کی فائل جب سامنے آئے گی اس میں ہر چھوٹی بڑی حرکت نوٹ ہوگی، دیکھ کر کب کبھی تاری ہوگی مجرم کے اوپر۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ انسان کہے گا یا ویلتنا، ہائے ہماری بدبختی، مال حاضر کتاب، یہ نامہ اعمال کہاں سے آ گیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے تو کوئی لکھا نہیں گیا، یہ کون لکھ رہا تھا، یہ کون لکھ رہا تھا، کس وقت یہ لکھا گیا، کس نے یہ مجھے دیکھا؟ مال حاضر کتاب، یہ کیسا نامہ اعمال میرے سامنے آ گیا؟ ہیں ساری میری باتیں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہوئی ہے میری زندگی کی، نہ کوئی بڑی، سب لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ والے کے متعلق کہ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ہر بات نوٹ ہوتی ہے، اس نے طے کر لیا صرف دین کی بات کروں گا، کوئی دنیا کی بات زبان سے نہیں کروں گا، بس اشارے سے کھانے کے پینے کی چیزیں لوں گا، دنیا کے کام اشارے سے کروں گا، زبان سے ایک لفظ نہیں بولوں گا تاکہ میرے نامہ اعمال میں کوئی غلط بات نوٹ نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ایک دن بیٹھے ہوئے کوئی عمل کر رہے تھے تو ایک مکھی آ گئی، اور مکھی تو پتہ نا بڑی ضدی ہوتی ہے، تنگ کرتی ہے بندے کو، جہاں آپ بیٹھتی ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں، پھر دوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوڑ کے بیٹھ جاتی ہے، تنگ آ گئے تو بے ساختہ نکلا عش، تو غائب سے آواز آئی ہم نے یہ بھی لکھ لیا، تم کہتے تھے ہم کچھ نہیں لکھوائیں گے، یہ عش بھی ہم نے کیا کر لیا، لکھ لیا۔ تو میرا اور آپ کا نامہ اعمال بڑھ رہا ہے، ہر عمل، ہر حرکت، ہر قول، ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے، اور جب سامنے آئے گا تو فرمایا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات ہے نہ کوئی بڑی بات، ساری اس میں جمع ہے، ساری اس میں نوٹ ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو ایک بندوں نے عمل کیا سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور ولا یظلم ربک احدا، یہاں تو یہ ہوتا ہے ہم سے سیاسی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ہمیں جھوٹے مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے، جہاں جو اوپر ہوتا ہے وہ نیچے والے کو دبا رہا ہوتا ہے، اور پھر نیچے والا جب اوپر آتا ہے تو اوپر والے کو نیچے کر کے دبا رہا ہوتا ہے، پہلے وہ نیچے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، یہی جب اوپر بیٹھتا ہے تو اوپر والے کو نیچے کرتا ہے، پھر وہ اوپر والا نیچے آ کر کہتا ہے میرے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن جب ان کاروائی سامنے آئے گی تو ولا یظلم ربک احدا، تیرے رب نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی ہوگی، سب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، سب کچھ سامنے آئے گا۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا، یہ مہینہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ اسپیشل مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیشل مہینہ دیا سال میں ایک مرتبہ کہ خوب محنت کرو اور توبہ کرو اور اپنی زندگی کے نقشوں کو بدلو، اپنی زندگی کا رخ بدلو۔ جب تم ایمان اور اعمال کی زندگی پر آؤ گے ہم تمہارے سارے اعمال کو بھی قبول کریں گے اور تمہارے ناقص اعمال کو کامل بنا کر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ ایسے کریم ہے جی کہ گناہ اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ جب گناہ نامہ اعمال سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ جگہ سفید رہ گئی نا، خالی رہ گئی، اللہ اس کی جگہ وہاں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جو قرآن پاک میں ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اعمال کیے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اللہ ان کی ساری برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا، یعنی جتنی برائیاں تھی وہاں نامہ اعمال میں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ اللہ اتنی نیکیاں اپنے پاس سے لکھ دیتے ہیں۔ اس کریم اللہ کو بندہ چھوڑ کر جب دنیا میں جائے تو پھر اللہ قیامت کے دن خطاب کر دے گا یا ایھا الانسان، اے آدمی
ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔